Caring about the physical dimension. Caring about the physical dimension of a classroom is not just the responsibility of the teacher, but also the responsibility of the student. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ کو انوالو کرے ایسے کاموں میں جس سے اسٹوڈنٹ جو ہے ہی اور شی اسٹارٹس کیئرنگ اباؤٹ دا کلاس روم. اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس شوڈ ناٹ بی اسٹرکٹلی سیٹڈ آن دیئر چیئرس. ٹیچرس should involve the students in the physical dimension of the classroom by perhaps asking them to take care of the bulletin boards. Teachers جو ہیں وہ students کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ bulletin boards کو ڈیکوریٹ کریں, آپ اپنے کلاس روم کو ڈیکوریٹ کریں, اس چیز کا دھیان رکھیں کہ کلاس روم میں کوئی گند نہ پڑے. تو اسٹوڈنٹس کو فلی انوالو کرنا ٹو ٹیک کیئر آف دی فزیکل ڈائمینشن گوز ٹوورڈز دی پراپر مینجمنٹ آف دا کلاس روم. تو ٹیچر کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو یہ احساس نہ دلائے کہ جب وہ کلاس روم میں انٹر ہوتا ہے تو اس کا کام صرف اور صرف کرسی کے اوپر بیٹھنا ہے. ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو فلی انوالو کرے ٹو ٹیک کیئر آف دی ڈفرنٹ ڈائمینشنز آف دا کلاس روم, اور اس میں جو مختلف بچے ہیں وہ مختلف جو ہیں رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بے حد ضروری ہے کہ جو اسکول ہے وہ پوری ذمہ داری اٹھائے ٹو ٹیک کیئر آف دی فزیکل ڈائمینشن آف دا کلاس روم. سو اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دا اسکول ٹو پرووائڈ فلی ایکوپڈ کلاس رومس ٹو دا اسٹوڈنٹس. جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں, اٹس اے ویل لیڈ آؤٹ کلاس روم جس میں اٹھنے کی بیٹھنے کی پراپر جگہ ہے, مٹیریلس آر پرووائڈیڈ, بلیٹن بورڈز آر دیئر, اسٹوڈنٹس ورک از ڈسپلیڈ دیئر. اس کے علاوہ ایک بڑا سا چاک بورڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ جو ہے یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ ہر کلاس روم میں تمام فیسلٹیز موجود ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ کنسیڈر کریں دیٹ دس از فار دیم, اینڈ دین دے ول ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیئر اون کلاس روم. So they will automatically develop ownership of the classroom once you provide them with all the facilities and then you educate them to take care of those facilities. اس کے علاوہ اسکول جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ایک پرپز بلٹ بلڈنگ پرووائڈ کرے. عام طور پر پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اسکولز ہیں اسپیشلی جو پرائیویٹ میڈیم اسکولز ہوتے ہیں ان کو گھروں میں بھی کھول دیا جاتا ہے اور ایک اسکول کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا. سو پروویژن آف اے پرپز بلٹ بلڈنگ فار دی پرپز آف ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ کلاس روم سائز جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. چھوٹے کلاس روم میں آپ زیادہ بچوں کو نہیں بٹھا سکتے, وہاں پر آٹومیٹیکلی بیہیویئر پرابلمس جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو پرووائڈ بگ کلاس رومس to the students with adequate facilities. Big playgrounds, that is the right of the student. Curriculum جو ہے اس کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ sports and games ہوتا ہے. اس وجہ سے بڑے پلے گراؤنڈس جو ہیں ہمیں ان کو اسکول کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس جب پلے گراؤنڈ میں جائیں تو ان کے بھاگنے کی اور گیمز پریکٹس کرنے کی ایڈیکویٹ اسپیس ہو. اس کے علاوہ لیبارٹریز, آرٹ رومز, لائبریریز, اس کے علاوہ واش رومز, انفرمری, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسکول میں موجود ہونی چاہیے اور ان کا سائز جو ہے وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ایک مکمل کلاس سیفلی اکوموڈیٹ ہو سکے. جیسے کہ آرٹ روم ہے, لیبارٹری ہے, کمپیوٹر روم ہے, اس میں ایک وقت میں ایک کلاس کا سیکشن جو ہے وہ سیفلی اکوموڈیٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے اسکول میں ایک انفرمری ضرور ہو, ایک ایسا نرسنگ اسٹیشن ہو جہاں پر خدا نخواستہ اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو اس کو فوری طور پر طبی امداد دی جا سکے. اسکولز میں بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا اور پھر اسٹوڈنٹس کو رش کرنا پڑتا ہے ٹوورڈز اے ہاسپٹل. سو پلیز اوائڈ سچ سچویشنز. یہ اسٹوڈنٹ کا رائٹ ہے کہ جب وہ ایک اسکول میں آتا ہے تو اس کو تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں. اس کے علاوہ اسٹاف رومز کا ہونا بے حد ضروری ہے. بگ اسٹاف رومز کا ہونا بہت ضروری ہے جہاں پر ٹیچرز کے ورک اسٹیشنز ہوں, جہاں وہ اپنے مٹیریلز رکھ سکیں, اپنی چیزیں رکھ سکیں اور آرام کے ساتھ فارغ وقت میں اپنا کام کر سکیں. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کے لیے
جو ہے وہ فرنشڈ رومز کا ہونا بے حد ضروری ہے. بعض اوقات جو سپورٹ اسٹاف ہے ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. سو پلیز پرووائڈ دیز فیسلٹیز ان دا اسکول اینڈ دس از واٹ وی کال دی فزیکل ڈائمینشن آف اسکولنگ اینڈ دیٹ has to be provided by the school and this requires a whole school approach.